اللہ سے بھی مدد مانگی جائے گی اور بندوں سے بھی مدد مانگی جائے گی، لیکن اس میں تھوڑی سی تمیز ہے۔ اللہ سے مدد کون سی؟ فوق الاسباب، اللہ سے تو مطلقاً مدد ہے جیسی بھی ہو، لیکن بندوں سے صرف تحت الاسباب، کہ جو بندوں کے اختیار میں، ایسی چیزیں جو بندوں کے اختیار میں نہیں، وہ بندوں سے نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ کل کے درس میں ہمارے یہ دو موضوع تھے، ایک بندوں سے استعانت اور ایک اللہ سے استعانت۔ اس میں ہم نے کافی ان ڈیٹیل بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ امید ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بندوں سے استعانت کے حوالے سے ہم نے ان ڈیٹیل بات کی تھی۔ ایک روایت صرف کوٹ کر کے آگے چلوں گا۔ غزوہ بدر کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا اور مجھے آپ نے بدلے میں مال دینا، مال غنیمت دینا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جنگجو تھا، جیسے آپ کہہ رہے داڑھی پہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے؟ ایمان ہے تمہارا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو اب ہمیں چلا جا، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا، الفاظ بھی نوٹ کیے، کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا۔ تھوڑی دیر آگے کے پھر آیا، پھر کہتا ہے وہی بات، آپ نے فرمایا ایمان ہے تمہارا؟ کہتا ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا۔ آگے چل کے تیسرے مقام پہ پھر ملا، تو پھر آپ نے ایمان والا سوال کیا، کہتا ہے میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا فانطلق معنا، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو خلاصہ کلام کیا حدیث کا، کہ استعانت اگر بندوں سے لینی ہے تحت الاسباب، تو بندہ دیکھ کے، کسی مشرک سے، بدعتی سے، تو اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق استوار نہیں رکھنا، مشرک سے، بدعتی سے۔ بلکہ سلف کہا کرتے تھے بدعتی کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی نہیں۔ تو یہ ایک بات تھی بندوں کی استعانت کے وجہ سے، ایک روایت میں نے کوٹ کرنی تھی۔ دوسری بات تھی کل کے موضوع میں اللہ سے استعانت۔ تو اللہ سے استعانت، اس کے ضمن میں ہم نے باتیں کی۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، ہر وقت اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ دنیا میں، معاملات زندگی میں وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے، نیکی کرنے میں وہ اللہ کے تعاون کا، توفیق کا اور مدد کا محتاج ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اس کو چاہیے، وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ قبر میں وہ اللہ کی مدد کا محتاج، قیامت میں تو ہے ہی اللہ کی مدد کا محتاج۔ یعنی خلاصہ کلام، ازل سے لے کے ابد تک انسان اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اس لیے ہر روز جو ہے وہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے استعانت کرنی چاہیے۔ اب کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اس ضمن میں 2-3 حدیث بھی ہم نے ذکر کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو بھی سکھایا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جب بھی تو سوال کرے اللہ سے سوال کر، اور جب بھی تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگا کر۔ کون سی؟ فوق الاسباب۔ یہ عقیدہ سمجھایا اپنے صحابی کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے میں داخل ہوتے تو آپ کہا کرتے تھے یا رب اللہم انت عضدی وانت نصیری، اے اللہ تو میرا بازو ہے اور تو میرا مددگار ہے، تیرے ہی اذن سے میں آج غزوہ کروں گا۔ نبی اسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ اکثر آپ کی دعائیں احادیث میں ملتی ہیں، اللہم اعن ولا تعن علی، یا اللہ میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، یا اللہ میرے بارے میں اچھی تدبیر کر، میرے بارے میں کسی برے کی تدبیر میرے خلاف نہ آنے دے۔ آپ کی دعائیں ہوتی تھی۔ تو اللہ سے استعانت، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے
اور کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں. مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں, منزل کا تعین نہیں, راستے کا علم نہیں ہے, بس چل پڑے. 8 دن مسلسل سفر طے کرتے اللہ نے ان کا رخ مدین کی طرف کر دیا. اب مدین پہنچے, وہاں پہ ایک کنویں پہ چند لوگوں کو اپنی جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا, اور ساتھ میں دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے. ان کے پاس گئے, ما خطبکما, کیا تمہارا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہتی ہیں ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے, کیونکہ یہ پانی کا ڈول اٹھانا وزنی ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. تو حضرت موسیٰ نے وہ ڈول اٹھایا, ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو گھر بھیجا. اب خود جو ہے وہ پیچھے آ کے ایک سایہ والی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. اب وہاں کو جاننے والا کوئی نہیں, کھانے کا بندوبست کوئی نہیں, رہنے کی جگہ کوئی نہیں, جاننے والا اجنبی جگہ, پہلی دفعہ آئے, کوئی جاننے والا نہیں. تو پھر اس وقت اللہ رب العزت سے کانٹیکٹ کیا. کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ میں فقیر ہوں, ہر اس چیز کا جو تو دے دے, جو تو دے دے, میں فقیر ہوں, جو دینا چاہتا دے دے. کوئی کسی چیز کا تعین نہیں کیا مجھے یہ چیز چاہیے, بس اپنی جو ہے وہ فقیری کا اظہار کیا. پتہ چلا کہ انبیاء بھی اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو. واللہ الغنی الحمید, اور اللہ غنی ہے, قابل تعریف ہے. یہ دعا کی. اب اتنی دیر تھی کہ وہ لڑکی, 2 لڑکیاں جن کو جانوروں کو پانی پلا کے بھیجا تھا, وہ گھر پہنچی تو وقت سے پہلے پہنچ گئی. تو شعیب علیہ السلام باپ تھے ان کے, کہا بچیو آج اتنی جلدی آ گئی, خیریت؟ کہا وہ سارا قصہ سنایا حضرت موسیٰ کا, کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. وہ ایک لڑکی آئی حضرت موسیٰ کے پاس, میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. وہاں گئے, بات چیت ہوئی, خلاصہ کلام, بات قصہ لمبا ہو چکا ہے. بات چیت ہوئی, کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے. کیا؟ 8 سال یا 10 سال میری بکریاں چرانی تم نے, بدلے میں کھانا بھی دوں گا, رہائش بھی ملے گی, اور جب مدت پوری ہوگی ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح بھی کر دوں. لیں جی, مسائل پیدا ہوئے. مدد اللہ سے, استعانت اللہ سے کی. کس طرح وسائل پیدا ہوئے؟ کھانے کا بندوبست بھی ہوا, رہائش کا بندوبست بھی ہوا, نوکری بھی مل گئی, اور جو ہے وہ نکاح کا بندوبست بھی ہو گیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعانت کی تو کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ نے استعانت کس طرح؟ اپنے نبی کی مدد کی. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل حضرت یونس علیہ السلام. یہ حضرت یونس, اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا. عراق کے ایک بستی کا نام ہے نینوا. عراق کی ایک بستی جس کا نام نینوا ہے, اور یہ دریائے دجلہ کے ساحل پہ واقع ہے. حضرت یونس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی, نہیں مانا انہوں نے, تنگ آ کے تھک کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کے چلے گئے. اور دریائے دجلہ میں گئے, آگے کشتی ملی, اس میں بیٹھے. کشتی جو ہے وہ دریا کے درمیان میں ہوئی تو طوفان آ گیا. اب کشتی ڈولنے لگی. ملاح کہنے لگا ایک بندہ جو ابھی اپنے مالک کی نافرمانی میں آیا ہوا ہے, وہ یہاں سے نکلے گا, اس کو دریا میں کودنا پڑے گا, وگرنہ کشتی میں سارے ڈوبے جائیں گے. تو اب کون؟ حضرت یونس کھڑے ہوئے, کہتے ہیں میں آ جاتا ہوں. اس کے چہرے کی طرف دیکھیں, اتنا خوبصورت چہرہ, نبی ہوتے ہی خوبصورت ہے, اور اس کے اخلاق, اس کی بولنے کی, اس کی چال ڈھال, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے اپنے مالک کی نافرمانی کر سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں مجھے جانے دو. کہا نہیں. قرآن اندازی کی گئی, 1 بار 2 بار 3 بار حضرت یونس کا نام آیا, لیکن وہ کشتی والے اس کو جانے نہیں دینے دے. کہا نہیں ہم نہیں جانے دیتے. حضرت یونس نے خود ہی جو چھلانگ لگا دی. تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, میرا نبی آ رہا ہے, اس کو جگہ دینی, کھانا نہیں, ہضم نہیں کرنا, بس پیٹ میں جگہ دینی. تو کشتی میں چلے, اس کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو ایک روایت 40 میں آتی, 40 دن تک
کئی 3 دن اور 3 راتیں بھی آتی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا سکتا ہے؟ یہ تو فوق الاسباب چیز چلی گئی، کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا. تو اللہ سے کالم رہی، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تو معبود برحق پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں. بس اتنی دعا کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر نکال. دعا کا اسلوب چیک کریں. پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی. تو استعانت اللہ سے، موسیٰ کی استعانت اللہ سے، یونس کی استعانت اللہ سے. اب تیسرا ایک قصہ، تیسری دلیل حضرت زکریہ علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام ان کی زیر کفالت تھی زکریہ، اور کبھی کبھی ان کے کمرے میں داخل ہوتے حضرت مریم کی. تو مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل پڑے ہوتے تھے جو اس شہر میں نہیں ملتے، اس موسم میں نہیں ملتے، اور حیران ہوتے ان کی کفالت میں کرتا ہوں، یہ پھل کون لا کے دیتا ہے؟ بڑے پریشان، اور آگے پوچھتے انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے ہے؟ کفالت تو میں کرتا ہوں، بعض سے چیز لانی ہے، کچھ لے جانی ہے، میری ذمہ داری ہے، یہ کون دے گا کیا تمہیں؟ تو مریم اللہ والی تھی. قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دے. تو حضرت زکریہ وہیں پہ رونا شروع ہو، وہیں پہ سجدے گر گئے، وہیں پہ سجدے گر گئے. بے اولاد تھے نا، اولاد کو نہیں، وہیں پہ سجدے گر گئے. یا اللہ تو مریم کو بے ایسے پھل جو وہاں پہ ملتے نہیں، موسم میں وہ دستیاب ہی نہیں، اس شہر میں دستیاب نہیں ہے، غیبی خزانوں سے اس کو پھل دے رہا ہے کھانے کے لیے، اور مجھے اولاد نرینہ نہیں دے سکتا. وہیں پہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد مجھے دے. تو پھر فرشتہ آیا تو خوشخبری دی. تو حضرت زکریہ کی استعانت اللہ سے، اولاد کی طلب اللہ سے. اولاد فوق الاسباب چیز ہے، کسی انسان کے اختیار میں اولاد دینا نہیں ہے. تو حضرت زکریہ نے اللہ سے استعانت. اور چوتھی ایک دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو چکے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، جب بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا گیا اور رات کو روتے ہوئے بھائی آئے اور آ کے کہتے ہیں، اس کا سارا قصہ جھوٹا اور من گڑت بیان کیا. تو حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تمہارے نفسوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، صبر اچھا ہے. اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ المستعان، اللہ ہی مستعان ہے. مستعان مطلب کہ اللہ ہی جی ایسی ہستی ہے کہ جس سے میں مدد طلب کرتا ہوں. یہ مستعان استعانت سے کہ اللہ ہی وہ ہستی جس سے مدد طلب کرتا ہوں، واللہ المستعان. پھر اس سے آگے چلیں، بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں نابینا ہو چکی، نابینا ہو چکی. تو دوسرے بیٹے کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یوسف پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں، آپ رو رو کے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں کیا کہتا ہوں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنی مصیبت، اپنی تکلیف کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں، اپنی تکلیف کی شکایت میں اللہ سے کروں. تمہیں کیا کہتا ہوں؟ تو حضرت یعقوب کی استعانت اللہ سے. پھر اللہ نے مدد بھی کی، بیٹے کو ملوایا اور بیٹے کو بادشاہی بھی عطا کی مصر کی. تو کتنی دلیلیں ہم نے ذکر کی؟ 4. پانچویں دلیل سنیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد اس نے مصر کی دیگر عورتوں کو بلایا، اور وہ عورتیں بھی حضرت یوسف کے پیچھے لگ گئی، حسین و جمیل ان کے پیچھے لگ گئی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یعنی جس فعل کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر مجھے قید خانہ ہی اچھا ہے، مجھے قید میں ڈال دے، مجھے قید میں ڈال دے. اب زندان میں قید کون پسند کرتا؟ کہا نہیں، اس فعل سے مجھے قید خانہ اچھا ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی فریبوں سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے بچا لے. یہ استعانت کی تو اللہ رب العزت نے مدد کی، جیل میں ڈلوا دی. تو یہ پانچویں دلیل. چھٹی دلیل حضرت ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے شریعت اسلامیہ میں،
ان کے پاس ہر قسم کا مال تھا، بیویاں تھی، جائیداد تھی، مال تھی، اولاد تھا، بادشاہ تھی، ہر چیز تھی ایوب علیہ السلام کے پاس. لیکن اللہ نے پھر آزمایا، سب کچھ چھن گیا، اولاد ساتھ چھوڑ دی، بیویاں سوائے ایک بیوی کے بیویاں ساتھ چھوڑ دی، لوگوں نے بستی سے باہر نکال دیا. اس قدر بیماری میں مبتلا ہو کہ لوگوں نے کہا اس کو لے جاؤ یہاں سے، یعنی شدید بیماری. بعض کئی ایسی روایت ملتی ہیں، ان کی صحت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کہ وہ بھی یہ بھی آتا ہے کہ نبی کو ان کو جو ہے کیڑے بھی پڑ گئے تھے، لیکن یہ ہم مانتے نہیں کہ نبی کو کیڑے پڑے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن روایات ملتی ہیں. البتہ ضعیف ہو گئے، بیمار، بستی والوں نے نکال دیا. اور ایک روایت میں 12 سال تک اور کسی میں 40 سال تک بیمار رہے، اور ایک 18 والی بھی روایت ملتی ہے، واللہ عالم بیمار رہے اتنے عرصہ، اور بیماری جڑ پکڑ گئی، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی. اور ایک دن اللہ کے سامنے کہتے ہیں، الفاظ پتہ کیا ہیں؟ شفا نہیں مانگی، ہمیں ذرا سی تکلیف ہم شفا مانگتے ہیں، یا ایوب نے شفا نہیں مانگی، کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مسنی الضر، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا. یہ شفا کا نام ہے، کہا میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والا. بس اتنا جملہ کا تو اللہ رب العزت نے شفا دی، اور پانی کا بندوبست کیا، کہا اس میں نہاؤ، اور یہ ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی اس کو پیو، اللہ رب العزت نے شفا دی. تو ایوب کی احسانت اللہ سے. 6 دلائل ہو گئے. 7ویں دلیل، نبی علیہ السلام میدان بدر میں موجود ہیں، اور مسلمان 313 نہتے، اسلحہ نام کی چیز نہیں، اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو نامکمل. تو نبی علیہ السلام اس وقت میدان بدر میں موجود ہیں، اور اپنے رب سے التجائیں کر، ایک اپنے چھپڑ اس کو کہتے ہیں، خیمہ جس کو کہتے ہیں، اس میں موجود ہیں، اور زاروں کے تار رو رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے، اور ایک ہی التجا ہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعد. یا اللہ اگر یہ مٹھی بر جماعت اگر یہ دنیا سے آج چلی گئی، کافروں کی حتوں نعوذ باللہ شہید ہوگی، ہلاک ہوگی، تو پھر آج کے بعد تیرا نام لینے والا کون نہیں رہے گا، کیونکہ مسلمان تو یہی ہیں 313. تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کون نہیں رہے گا. رو رہے ہیں زاروں کو، رو رہے ہیں سجدے میں. تو آپ اسلام کی چادر تھی، وہ چادر گر گئی نیچے. اب اگر صدیق آگے بڑھے اور وہ چادر پکڑی اور آپ کی کندھوں پہ دوبارہ رکھی، اور کندھوں پکڑ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا، استغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے بدر میں، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور کیا کہا، انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آ رہے ہیں، 1000 فرشتوں سے. اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا بھی قصہ ملتا ہے، فرشتوں سے اللہ نے مدد کی. تو یہ نبی اسلام کی استعانت. اور آخری دلیل 8ویں نمبر پہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی استعانت انتہائی جو ہے وہ قابل غور ہے. یہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئیں. ہوا یہ تھا کہ ان کے خامن نے اوس بن صامت، جو عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، ان سے زہار کر لیا. زہار کہتے ہیں، اصل میں وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور چڑچڑا پن تھا ان کے اندر، بات پہ غصہ. تو کوئی بات ہوئی تو کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، آج کے بعد تم مجھ پہ حرام ہے، دور رہو مجھ سے، تم میرے نزدیک اس طرح جیسے میری ماں ہو، مجھ پہ حرام ہو تم. غصے میں کہہ دیا. تو حضرت خولہ رونے لگا شروع، اور آ کے نبی اسلام نے شکایت کی، دیکھیں میں سے شادی کی تھی، میں نوجوان تھی، شباب تھی، اب بوڑھی ہو گئی تو مجھے گھر سے نکال دی. اس وقت میرے ماں باپ بھی تھے، اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس رہوں، میرا کچھ کرے. رو رہی. تو نبی اسلام خاموش ہیں کہ اس بارے میں ابھی تک مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. میں نبی اسلام نے کہا ابھی تک کوئی جواب نہیں میرے پاس. اور اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، یہ زہار طلاق ہوتی تھی، تعلق ختم ہو جاتا میاں بیوی کا.
تو خولا کہتی ہے میرے بارے اب تعلق ختم ہے، میں کہاں جاؤں، میرے بارے میں کچھ بتائیں. نبی اسلام کہا وہی نہیں آئی. تو خولا سائڈ پہ ہو گئے، وہیں پہ نبی اسلام کے سامنے رو رہی ہیں، اللہ یا اللہ تیرے نبی نے بھی جواب دے دیا، اب میں کہاں جاؤں. تو اللہ سے دارو کتار رو. تو سنن نسائی کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں ہم اپنے گھر میں موجود تھے. اب نبی اسلام کا گھر کتنا بڑا، کنال میں تھوڑی سا چھوٹا سا گھر. ہم اپنے گھر میں موجود تھے اور خولا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے التجا کر رہی ہیں، اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے مدد کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، اور اللہ سے استعانت کر رہی. ہم نے خولا کی بات نہیں سنی، یعنی اتنا آہستہ بول رہی تھی، ہم قریب بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی. اللہ نے ساتوں آسمانوں میں بات سنی. یہ عائشہ کی بات، اللہ نے ساتوں آسمانوں میں بات سنی اور قرآن نازل کر دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے اس بندی کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اور آگے وتشتقی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور استعانت خولا نے کی اللہ سے. تو اللہ نے پھر جو ہے وہ مسئلہ نازل کیا کہ زہار ہو گیا تو یا پھر 2 ماہ کے روزے رکھے، یا یہ نہیں ہو سکتا تو ایک غلام آزاد کریں، یہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لے، کفارہ ہو جائے گا، تعلق دوبارہ قائم ہو جائے گا. تو یہ 8 دلائل ہم نے ذکر کیے کس اللہ سے استعانت کے ذکر میں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کس انداز سے مدد کی. اب آخری نقطہ یہ ہے، اور آج کا درس مائنڈ اپ ہوگا انشاءاللہ، کہ اللہ سے ہم جب مدد کریں تو کیا اسباب ہونے چاہیے. سر پہلی بات یہ ہے اس میں کہ اللہ پہ ایمان. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے، واجب ہے، فرض ہے اپنے بندوں کی مدد کرنا. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِن اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے یا اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. تو پہلی دلیل ہم نے ذکر کی وہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ کے ذمے ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنا، شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز ہے اخلاص. اخلاص جب بندے کے پاس ہوگا، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی مدد بھی کریں گے جب وہ استعانت کرے گا اللہ سے. نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما ینصر اللہ ہذہ الامہ. انما کس لیے ہوتا ہے؟ خاص کرنے کے لیے، حصر کے لیے. ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ درس میں وانما ینصر اللہ ہذہ الامہ، اللہ صرف اس امت کی مدد کرتے ہیں بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے، وبضعیفہا، اس امت کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، اور آخری بات واخلاصہم، ان کے اخلاص کی وجہ سے. 4 چیزوں کا ذکر کیا. اللہ اس امت کی مدد کرتے ہیں صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے، صرف ان کی نمازوں کی وجہ سے، صرف ان کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، اور صرف ان کے اخلاص کی وجہ سے. یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو اللہ کی استعانت بھی نہ ہو، اللہ کی مدد بھی نہ ہو ایسی امت پر. یہ 4 چیزوں سے اللہ، تو اس میں اخلاص بھی ہے، تو اخلاص کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندوں کی مدد کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. یہ 4 چیزیں ہوں گی، صبر اور نماز. اور صبر کے بارے میں یعنی آپ کو مصیبت آئی ہے تو ان 2 چیزوں کا سہارا لو، صبر کا اور نماز کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی غم پہنچتا، آپ فوراً نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے. اور صبر کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت. جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اجر لے جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہوں گی جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. 5ویں چیز دعا. دعا اللہ سے کرنے دیں. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کی مدد اور تعاون حاصل کرتا ہے.
اور دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی. بندے کی قسمت اللہ نے کچھ لکھا ہے لیکن دعا کرے اللہ اس تقدیر کو بدل دیتا. یہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی. میدان بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے استعانت کی دعا کے ذریعے سے، سجدے میں گرے اور دعا کر رہے ہیں. تو یہ 5 چیزیں. چھڑی اور آخری چیز ہے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ. اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ. اور علماء کہتے ہیں کہ استعانت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے. آپ کسی بندے سے مدد مانگتے ہیں تو کیا آپ کو اس پہ اعتماد ہے تو مدد مانگتے ہیں؟ تو استعانت اعتماد کو واجب کرتی ہے. تو آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کو اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کو اللہ پہ اعتماد نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں. تو استعانت جو ہے وہ اعتماد کو واجب کرتی ہے. تو یہ چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ آپ کی مدد کریں گے. تو آج کے درس میں 2 باتیں ہم نے ذکر کی. پہلی چیز اللہ سے استعانت، اور اس کے ضمن میں دلائل ہم نے ذکر کی کس طرح اللہ کے بندوں نے اللہ سے استعانت کی تو اللہ نے ان کی مدد کی. اور دوسرا پہلو آج کے درس کا میں اور آپ کون سے خصائص اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کریں اور ہمیں بھی اپنی تعاون سے اور استعانت سے مالا مال کریں. تو یہ 6 وسائل، 6 اسباب اور 6 خصائص ہم نے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ کل سے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 6 کے ذکر کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آگے ساتھ ہی ملا دیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.